بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی، ہوم لینڈ پہ بھی، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے اللہ رب العزت خیر فرمائے اور آپ سب کی بہت خیر ہو۔ آج دو ایسی انہونیاں ہوئی ہیں جن کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پاکستانی جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ملازم ہو، کوئی پاکستانی جو پاکستان کے اندر سال ہا سال سے پاکستان میں میڈیا مین کہلائے اور وہ لکھتا ہو، وہ بولتا ہو، وہ نظر آتا ہو، وہ پاکستانی ایک ایسے ملک میں چلا جائے جہاں ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے، امیگریشن پالیسی میں لکھا ہوا ہے، ہمارے جو لیگو کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے اس کے ذریعے سے پابندی ہے کہ کسی کو نہ ویزا مل سکتا ہے، نہ اجازت جانے کی مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ سرکاری پیسے سے چلتا ہے، آپ سب اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، میں خود بھی دیتا ہوں، تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کی ریاست کو ڈیفائی کر کے جا سکے۔ وہ گئے ہیں موصوف اس سرزمین کے جہاں ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا، اور وہ ہے اسرائیل۔ آ کے انہوں نے اپنی چیزیں اپلوڈ کی ہیں، پہنچنے کے وقت انہوں نے اعلان کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، اور پھر پتہ نہیں وہ ابھی آئے بھی ہیں یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتہ کو کنفرم۔ تو وہ ایک ایڈمیٹڈ سی بات ہے جو اس کے اوپر بحث نہیں کی جا سکتی کہ وہ نہیں گیا کوئی ایسا شخص۔ نام میں جان کے لے کے کسی کو ایسے کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا، جس نے دل آزاری کی ہے پوری عالم اسلام کی، فلسطینیوں کی ہے، عرب دنیا کی ہے، اور میری بھی اور آپ کی بھی دل آزاری کی ہے، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دل آزاری کی ہے۔ اس لیے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کہہ گئے تھے کہ اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے جب تک انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے فارمولہ دیا تھا۔ بنیادی طور پہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے، اس لیے وہاں پہ جانا ایک بات ہے۔ اب واپسی پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو کیا اس کے خلاف پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کرنے اور پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کرنے کی کوئی کارروائی ہوگی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف امیگریشن آرڈیننس ہے جو کوئی شخص کوئی وائلیشن کرتا ہے پاسپورٹ پہ، بیرون ملک جاتا ہے، اندرون ملک جاتا ہے، کیا وہ ہوگی؟ تیسرا سوال، پاکستان کے قانون کے مطابق جو پاکستانی باہر بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا پاکستان میں پرچہ ہو سکتا ہے، اور کیا اس کے خلاف اس پہ کوئی پرچہ ہوگا؟ اور کیا چوتھی بات یہ کہ کیا پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا، اور ایک ایسا ملک جس کا انڈیا کے ساتھ تعلق ہو، انڈیا ہمارا ڈکلیئرڈ ایسا ملک ہے جو جب سے مارز وجود میں آیا ہے وہ فارملی تو ہمیں تسلیم کرتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مختلف ایشوز ہیں وہ ان میں سے بنیادی ایشو اور کور ایشو اور سب سے بڑا ایشو وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ جب تک اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق اس کا حل نہیں نکلتا، ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کوئی نارملائزیشن جس طرح کی آتے ہی انہوں نے ایک ٹریڈ منسٹر وہاں پہ بھیج دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ ڈکلیئرڈ اور انٹرینچڈ پالیسی فار دی لاسٹ 75 ایئرز، جس کے یہ بالکل خلاف ہے۔ ایک اور سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کہ جن کے مطابق جب ایسا شخص وہاں سے آتا ہے تو اس کو پکڑ کے قانون کے حوالے کیا جائے گا؟ اور اس سے اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح کی بریفنگ، اور کیا آج کل آپ کو پتہ ہے بڑے جو ایڈمرل اولاکی تھا یمن کا، تو امریکن سٹیزن بھی تھا، اس کو ڈرون سٹرائک سے مارا گیا تھا، تو اس کی جو خاتون تھی، ایک ڈینش تھی غالباً بیگم اس کی، وہ جب اس کو ملنے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ ایسی چپ تھی، پتہ نہیں آج کل تو چپ چھوٹی چھوٹی بال میں بھی لگ جاتی ہے، کہیں اور جگہ بھی لگ سکتی ہے وہ، تو یہ کیا ہوا ہے سارا مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کوئی بندوبست ریاست نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی ٹور کوئی کہے کہ جی میں امریکنوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کوئی امریکہ ظاہر ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے، نہ پاکستان کو اس کی کالونی سمجھنا چاہیے۔ جو اذان سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جب وہ شخص واپس آئے جس نے یہ سارا وائلیٹ کیا اور جس سے میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں،
تو پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے وہ خطرہ نہ ہو. اور وہ خطرہ جب تک وہ نظر آئے گا گھومتا پھرتا رہے گا, اس میں سے اور ضمنی خطرات بھی نکلیں گے, اور مجھے نہیں معلوم ان کو کیٹر کرنے کے لیے اس گورنمنٹ کو کوئی دلچسپی ہو, اس لیے کہ اس گورنمنٹ نے آتے ہی پہلے سب سے پہلے بھارت کا جو سٹیپ لیا آپ کے سامنے, اور اب جو اسرائیل والا سٹیپ ہے وہ بھی آپ کے سامنے, وہ دونوں کے ثبوت ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. اب آئیے جو لاہور میں ایک منسٹر گیا فیڈرل کیبنٹ کا جس کا تعلق امپورٹڈ کی پارٹی سے, اور اس نے جا کے اپنے طبقے کے لوگوں کو بڑا کھل کے لنڈن پلان کے اوپر بریف کیا ہے, اور جو خبر کوئی ایک محدود حلقہ تھا لیکن وہ حلقہ ایسا ہے جس میں سے مجھے پتہ لگا, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے سری لنکن ماڈل بنایا جس طرح راجہ پاکسے نے لوگوں کو مارا تھا, اور راجہ پاکسے نے جس طرح سڑکوں کے اوپر اپنے حامی اتارے تھے اور راجہ پاکسے کے لوگ گئے تھے, اور پھر جس طرح آپ کو پتہ ہے نا ابھی پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنسز کور نہیں ہو رہی, ان کے چوزن پرائم منسٹر کو تو نہیں روکا جا سکتا, تو باقی لوگوں کی کوریج بہت کم ہوتی ہے, اور ایک پورا طوفانی طور پہ ایک طرف ایک لفافہ ہے, لفافی ہے, اور ٹوکرا ہے, ٹوکری ہے, ایک پوری فوج کھڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم پکا اثر رکھتے ہیں وہاں. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں سری لنکا میں کیا ہوا. وہ ڈیفالٹ کر گئے. ڈیفالٹ جب جو ہی انہوں نے ڈکلیئر کی, چیزیں غائب ہو گئی, مارکیٹیں بند ہو گئی, لوگ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو گئے اور سرکاری املاک پہ حملے کرنا شروع کر دیا انہوں نے. وہ مستعفی ہونے کا جو ان کا تھا لیڈر, اس کا جس طرح امپورٹڈ کو نہیں مانتے, انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے دو صدر کو بھی اور پرائم منسٹر کیبنٹ وغیرہ, وہ انہوں نے نہیں دیا. اور ماڈل یہی تھا ایگزیکٹلی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ تایات نائل ہے اس کے ایکسپورٹڈ, اس کے ساتھ امپورٹڈ ہے, امپورٹڈ کی بھتیجی ہے, تایات نائل کی بیٹی ہے, اور امپورٹڈ کا بیٹا بھی ہے. تو وہ چار, ایک صدر تھا, ایک وزیر اعظم تھا, اور دو بڑے خزانے سمیت ان کے پاس عہدے تھے, چاروں ایک گھر کے تھے. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا تھا جس طرح پی ڈی ایم کی دو بڑی پارٹیاں امپورٹڈ رجیم کے اندر, جس طرح کی ان کی نمائندگی, تین بڑی, بلکہ مولوی صاحب نے بھی, وہ کہتے ہیں نا فلانے کا ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں حلوے کے دوران, تو اس طرح کی کیفیت ہے ان کی. تو انہوں نے کیا یہ کہ نہیں مانے, جب یہ احتجاج شروع ہوا, لوگوں کو مارنا شروع کیا, اس کو لائیو دکھانا شروع کیا, ڈنڈے دے کے, راڈ دے کے اور بیٹن دے کے, اور بڑا مارا لوگوں کو. وہ اپنے علاقے میں چلا گیا آخر کار بھاگ کے. جب صدر جو تھا, وہ جنگلی علاقہ ہے, بڑا دور دراز علاقہ ہے, لیکن وہاں جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ اس کے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. وہ جو ان کی گاڑیوں کا ڈسپلے تھا جلتا, وہ آپ دیکھ چکے ہیں, اور 3 منزلہ وہ گھر تھا, تیسری منزل پہ وہ جا کے چھپا, تو پھر فوج کو مداخلت کر کے اس کو بچانا پڑا. اس نے اس وقت استعفے کا اعلان کیا جو اس کی جیب میں ہی رہ گیا, اور استعفیٰ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت جو سری لنکا ہے وہ سارا کولمبو سمیت اس کے اندر کرفیوز لگے ہوئے ہیں. کرفیوز کے ذریعے سے وہ سانس لے رہے ہیں لوگ, کرفیو کے انڈر لوگ سانس لے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہ ماڈل ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے بڑی بڑھ کے آج ماری ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ لنڈن پلان بیسکلی ہے کیا. وہ دوسرا اس کا ایک اور پہلو ہے, وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ پوری منتیں ہوئی ہیں. اور وہ جو ٹافیوں والا وزیر خزانہ کہتا تھا نا کہ 67 روپے کم کیا جا سکتا ہے پیٹرول, وہ اب کہتا ہے کہ 67 روپے نہیں, وہ بلکہ 250 روپے اوپر لے جا کے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. کوئی 70-75 روپے وہ کہتا ہے. ڈیزل کا نام آتا ہے, آپ ہنستے ہیں, مجھے بھی ہنسی آ گئی آپ کو دیکھ کے. تو اس کی قیمت میں بھی وہ کہتا ہے میں 70-75, ویسے ہی اس کی قیمت چڑھی ہوئی ہے, میں اضافہ کروں گا مزید. یہ وہ حالات کا ایک ہلکا سا تناظر ہے. 2 چیزوں کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے صرف, کہ جہاں پہ لوگ اور ادارے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہاں لوگوں کے غصے کی پھر انتہا کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح سے آج جو ہمارا سیالکوٹ کا جلسہ تھا, وہاں پہ امپورٹڈ کے ایک ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. اجازت کی ضرورت نہیں ہے, انفارمیشن کی ضرورت ہے. ڈپٹی کمشنر کو پتہ ہونا چاہیے, اپنی اپائنٹمنٹ کا مینول نکال کے دیکھے. اس کی ذمہ داری ہے ایز ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. جہاں تک جلسہ ہے
फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के ज़ुमरे में आता है। बुनियादी हक है, आइन ने दिया हुआ, किसी का वो अता नहीं है, वो ना किसी की मेहरबानी है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। परमिशन क्या होती है? हमने 2 दफ़ा धरने हुए यहाँ पे, मौलवी साहब बाय रेंट एक क्राउड लेके, और लोग भी आते रहे यहाँ पे, अपनी अपनी बात करके जाते रहे, तो हमने तो किसी को नहीं रोका। घबराते क्यों सियालकोट में? क्या तुम वो जो सियालकोट के अंदर वो नहीं रोक सके जो वो श्रीलंकन शहरी के साथ होता था? अगर तुम इतने तगड़े हो वहाँ, तुम कहते हो कि हमारे वज़ीर भी हैं, हमारी इंतज़ामिया गवर्नमेंट जिसकी हो हमारी है, इक़्तिदार पंजाब में जिसका भी हो, असल हुकूमत हमारी होती है, हमारा पंजाब है, तो कुछ कर लेते ना, करके दिखाते, बाहर निकलते। तो ये दूसरा इसका पहलू था। इसका एक और पहलू है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पहलू ये इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जिस तरह हमारे साथ कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारी सेंट्रल लीडरशिप का 5-6 लोगों का ग्रुप था, उसमें गुफ्तगू हुई है तफसील के साथ। मैं आपको शेयर कर देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी क्या। पहली बात यह है कि सबसे पहले मैं पूरी इस्तिलाह इस्तेमाल करूँगा। आज उन्होंने जलसे से भी खिताब करना है, एक और जलसा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और 20 तक उनके जलसे हैं। 20 पे जाके पीक आएगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 20 को भी ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि वो कब इस्लामाबाद आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान कब इस्लामाबाद है। आपने देखा कि मर्दान से इतनी सी बच्ची जिसको तोतली बोलना नहीं आता और उसका थोड़ा सा उससे बड़ा भाई, वो आज अपने वालिद के साथ पैदल चल के, कहाँ मर्दान है, वो KP का मिडल है, तो वहाँ से चल के वो इस्लामाबाद आए, आज वो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से। तो इसलिए आएंगे तो ना लोगों को मारा जा सकता है, ना लोगों को डराया जा सकता है, धमकाया। जो उन्होंने रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल किया था उससे भी कोई किसी को खौफज़दा नहीं किया जा सका, और बहुत अच्छी जजमेंट उसके ऊपर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और कैबिनेट को कहा है, एक तरह से वेकअप कॉल उन्होंने दी है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो 2 बातें। पहली बात ये है कि हमारा मुतालबा ये है कि फौरी और फेयर इलेक्शन, फेयर और फौरी इलेक्शन, फौरी और फेयर इलेक्शन, फेयर और फौरी इलेक्शन, उसकी तारीख दी जाए। इलेक्शन ऐसा नहीं जो शैम हो, ऐसा नहीं कि जो रिग किया जा सके, उसकी गारंटी होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ के फेयर इलेक्शन, ताकि नतीजा उनके हक़ में निकले जिन्होंने वोट डाले, नतीजा उनके हक़ में ना निकले जो वोट गिनते हैं। और जिनको नवाज शरीफ ने रात को 9:30 बजे जब वोटर घर जा चुके थे, कहा याद रखना मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना, 2013 के इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी उसको मिल भी गई। लोग सारे दूसरी तरफ थे और नतीजा दूसरी तरफ था, वोट सारे एक तरफ थे, गिनने वाले दूसरी तरफ थे। एक बात। दूसरा, हमारा जो इस्लामाबाद का प्रोग्राम है, हकीकी आज़ादी मार्च है, वो लोगों को कुछ को हैरान कर देगा। हैरान तो वो हमारी लीडरशिप को भी कर देगा, जो PTI के हम लोग हैं, जो कोर है उसको भी हैरान कर देगा। इस कदर आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि घर से बाहर हम किसी जगह भी उतरें, नज़र आ जाएं। कल मैं एक मीटिंग के बाद मैं इस्लामाबाद का एक क्लब है उसमें मैं चला गया, इस्लामाबाद क्लब ही उसका नाम है, वो डिप्लोमेटिक कोर सरकारी मुलाजमीन और कुछ लोग उसके मेंबर्स हैं। तो मुझे आप यकीन करें कि वहाँ एक प्रेयर हॉल है, उस तक मैं जा रहा था, एक नमाज निकल रही थी, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से पकड़ के लोगों ने कहा नमाज का टाइम अभी बाकी है और पहले हमारा पैगाम ये दे दें, पहले हमने तैयारी की हुई है। और जो एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, ये याद रखिएगा, कल आपने अटक का जलसा देखा, वहाँ ख़वातीन की तादाद देखी। अटक एक ऐसा मेरे पुठवार का इलाका जहाँ बड़े पर्दादार लोग होते हैं, लेकिन लोग इस वक्त हर तरह से अपनी इज्तमाई नामूस की हिफाजत के लिए बाहर निकलेंगे। इज्तमाई नामूस किसी मुल्क के रहने वाले नफूस की क्या होती है, लोगों की क्या होती है? वो होती है कि मुल्क की बेतौकीरी हम नहीं होने देंगे और इसके इक़्तिदार आला को हम बालादस्त रखेंगे दुनिया के अंदर, और किसी कीमत के ऊपर भी हम मुल्क और उसके असासे उनको ख़तरे में और जेपडी में नहीं डाल सकते। हमारे असासे पाकिस्तान के 3 हैं, ये भी शायद किसी ने कहा हो, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सबसे बड़ा असासा वो है जो कायद-ए-आज़म हमें देखे गए, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान है और दूसरा मसला कश्मीर है। किसी कीमत के ऊपर उसको हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। दूसरा हमारा एटमी असासा है, और तीसरा हमारा असासा है कि इस मुल्क की इकॉनमी वो चले
اور ہم ڈیفالٹ نہ کریں کسی طریقے سے سری لنکا ماڈل جو ریپلیکا کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو پاکستان کے اندر. اس سب کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ہونا کس طرح ہے؟ آپ سارے شریک ہوں گے. ہم آپ کی میزبانی کے لیے اسلام آباد اور پٹھوار والے موجود ہوں گے انشاءاللہ. ہر گھر آپ کے لیے کھلا ہے, ہر دل آپ کے لیے واہ ہے, اور ہر بازو آپ کو ویلکم کرنے کے لیے حقیقی آزادی مارچ میں دراز ہے. اس لیے کہ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے پاکستان کے 3 اثاثے جو میں نے آپ کو کور اثاثے, ابتدائی فنڈامنٹل اثاثے بتائے, یہ ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے. جہاں آپ خوشیاں بانٹیے, خوش رہیے, اپنے خاندان کا خیال کیجیے, کمیونٹی کا خیال کیجیے, عالم انسانیت کا خیال کیجیے. آپ سب کے لیے میری خیر کی دعا ہے. پاکستان پائندہ باد. کل پھر آپ سے بات کریں گے.